السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ لیکچرر اسلامیات کا سلیبس شیئر کریں گے۔ اس سلسلہ کی یہ دوسری ویڈیو ہے، اس سے پہلی ویڈیو آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی۔ اس سے پہلے ہم سال اول کے جو پہلے 5 پیپرز تھے ان کی آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ایم سی کیوز لیے جاتے ہیں پی پی ایس سی کے ریٹن ٹیسٹ میں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو پاس پیپر جو 2021 کا اور 2022 کا پاس پیپر تھا، جس میں سے ایم سی کیوز اس آؤٹ لائن میں سے لیے گئے تھے، وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ یہ جو ایم سی کیوز لاسٹ ٹائم جو ہے پیپرز میں آئے تھے۔ تو اسی طرح آج کی ویڈیو میں بھی ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ جو 5 سبجیکٹس ہیں اس حوالہ سے اس آؤٹ لائن سے جو ایم سی کیوز لیے گئے یا انٹرویو میں جو کویسچن پوچھے گئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ لوگ یہ آؤٹ لائن جو آپ اس میں لیکچر میں جس پر ڈسکس کریں گے لینا چاہتے ہیں تو سمپل آپ گوگل پہ لکھ کے پنجاب یونیورسٹی ایم اے اسلامک اسٹڈیز آؤٹ لائن لکھیں گے تو یہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، یا جو ہمارے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے واٹس ایپ کا، آپ اس ڈسکرپشن سے نمبر لے کے ہمارے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کا ہمارے پاس جو سیکنڈ لیکچر ہے، اس میں چھٹا پیپر ہے اسلامک اسٹڈیز کا، فقہ و علوم فقہ۔ تو اس حوالہ سے آج گفتگو کریں گے اور یہ کہہ لیں کہ اسلامک اسٹڈیز میں جو میجر سبجیکٹس ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے قرآن و علوم القرآن، اس کے بعد حدیث و علوم الحدیث، قابل ادیان، تاریخ اسلام، یہ 4 سبجیکٹس، اور اس کے بعد جو ہے فقہ، یہ 5واں سبجیکٹ جو ہے یہ لازمی طور پر اس میں سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں ٹیسٹ میں بھی اور انٹرویو میں بھی۔ تو یہ میجر سبجیکٹس ہیں۔ باقی جو سبجیکٹس ہیں اسلام اور سائنس ہے، اسلام اور معاشی تحریکات ہیں اور تصورات وغیرہ، تو یہ یا مثلا علم الکلام ہے یا فلسفہ ہے یا تصوف ہے، یہ آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو۔ تو میجر جو سبجیکٹس ہیں اس میں و علوم القرآن، حدیث و علوم الحدیث ہے، تقابل ادیان ہے، تاریخ اسلام اور فقہ و علوم فقہ۔ ان 5 پر آپ زیادہ فوکس کریں گے اور اسی میں سے زیادہ ایم سی کیوز۔ اور پہلے آپ لوگوں کے پاس یہ آؤٹ لائن ہونی چاہیے جو بھی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ اور انٹرویو دے رہے ہیں، تو اس میں یہ دیکھیں کہ فقہ و علوم فقہ کے حوالہ سے سب سے پہلی جو چیزیں ہیں، فقہ کا معنی و اصطلاحی مفہوم ہے۔ قرآن کے فقہی اصول جو ہیں 3 ہیں۔ سم ٹائم جو ہے اس طرح بھی پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے فقہی اصول کتنے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو آپ جو ہے اس میں یہ بتائیں گے کہ یہ 3 ہیں۔ مثلا آپ سلیبس پہ فوکس کریں گے تو سلیبس میں جو بتائے گئے ہیں یہ عدم حرج ہے، قلت تکلیف ہے، تدریج ہے۔ تو 3 قرآن کے فقہی اصول ہیں جن پر فقہ کی بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد فقہ جو ہے عہد نبوی و صحابہ میں ہے، اور فقہ جو ہے عہد تدوین میں فقہائے خمسہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری دور وغیرہ، یہ چیزیں مثلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے فقہ کا معنی و مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کے جو فقہی اصول ہیں، فقہ جو ہے عہد نبی و صحابہ میں یہ کون سے اصول تھے جو متعین کیے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جو فقہاء کا دور ہے، فقہائے خمسہ کا۔ اس کے بعد عصر حاضر میں فقہ جو ممتاز فقہاء ہیں ان کی نمایاں کتب وغیرہ کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے فقہ کی کتاب اصول شاشی، نظام الدین الشاشی، شاش علاقے سے آپ کا تعلق تھا اس لیے ان کو شاشی کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کی جو بک ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سلیبس میں ایم اے میں جو شامل ہے یہ اصول فقہ کی کون سی کتاب ہے۔ تو اس میں امام ابو زہرہ ہیں، محمد وہب الزہیلی ہے، مصطفیٰ زرقام، مفتی محمد شفیع وغیرہ، اور جن لوگوں کا یہ نام دیے گئے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ عصر حاضر کے فقہی
ادارے کون کون سے ہیں، اجتہاد، شرائط اور مجتہد کے جو اوصاف ہیں یہ مثلا آپ کو آنے چاہیے۔ اصول ماخذ فقہ کے کتنے ہیں، یہ ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ فقہ کے ماخذ کتنے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں۔ تو اس میں یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے۔ یہ انٹرویو میں بھی بعض دوستوں سے پوچھی گئی تھی چیزیں کہ اصول فقہ یا ماخذ فقہ کون کون سے ہیں، تو یہ 4 ہیں۔ ان کو آپ کو ویسے اگر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے تو جسٹ آپ بتا دیں گے 4 پہ لگائیں گے، اور اگر ویسے پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں تو پھر یہ آپ کو الگ الگ سے بتانا ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اس کے بعد جو ہیں اصول 86 سے درج ذیل جو مباحث ہیں یہ آپ کو خاص، عام، مشترک، مؤول، حقیقت اور مجاز، ان کی بعض دفعہ ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں ریٹن ٹیسٹ میں، تو اس میں ڈیفینیشن ہوتی ہے، پھر اس کے آگے پوچھا جاتا ہے کہ یہ خاص ہے، حقیقت کی مثال ہے، مجاز کی ہے، مطلق کی ہے، مقید کی ہے، یا کس کی مثال ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس میں سے تقریباً کوئی حصہ جو ہے ریٹن ٹیسٹ میں نہیں آئے گا۔ متن فقہ جو ہے، فقہ کا متن، اس میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ صرف جسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایم اے کر رہے ہوتے ہیں، جب پیپر دے رہے ہوتے ہیں، اور انٹرویو میں ان سے فقہ کا جو متن ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی ہے۔ بعد جو مجوزہ کتب ہیں آپ کو جو ہے، یہ جیسے شروع میں بتایا گیا کہ اصول شاشی نظام الدین الشاشی کی ہے، اصول الفقہ ہے عبدالوہاب خلافی، الوجیز فی اصول فقہ عبدالکریم زیدان کی۔ تو یہ اس طرح کی جو بکس کے نام ہے ریفرنس بکس، یہ آپ یاد کر لیں، اور یہی جو نام ہے ریفرنس بکس کے دیے ہوئے ہیں یہی جو ہے بار بار رپیٹ ہو رہے ہوں گے۔ نور اسلام میں بھی آپ کو مل جائیں گے، گلدستہ معاون امتحانات میں بھی مل جائیں گے، اس کے بعد جو ہے معلومات اسلامیہ محمد شہباز منج صاحب کی ہے اس میں بھی مل جائیں گی، ایڈوانس والوں کی ہے معلومات اسلامیات کے نام سے ایڈوانس لرنر اسلامیات ہے، تو اس میں بھی یہ مل جائیں گی۔ تو یہ انہی ناموں کو موڈیفائی کر کے بار بار جو ہے رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد دعوت و ارشاد ہے، تو دعوت و ارشاد میں سے بھی تقریباً جو ہے نا زیادہ حصہ جو ہے ٹیسٹ میں نہیں آتا، لیکن دعوت و ارشاد میں آپ کو یہ ٹاپک جو ہے یہ کلیئر ہونے چاہیے کہ دعوت کا لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہے، اور تاریخ دعوت انبیاء علیہ السلام کے کون کون سے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ موسٹلی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور ایم اے اسلامیات نہیں کیا ہوا، تو وہ زیادہ اس فوکس کریں۔ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایم سی کیوز شامل تھا، لاسٹ ٹائم پوچھا گیا تھا کون سے ایسے نبی ہیں جن کو ایک امت کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ دعوتی تحریکات ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں، اس میں آپ لوگ جو ہے یہ سلفی تحریک، مہدی تحریک، سوڈان نورسی تحریک، اخوان المسلمون کے حوالہ سے کوئی نہ کوئی ایم سی کیو ضرور شامل ہوتا ہے، اور الجزائر کی تحریک مجاہدین ہے، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی وغیرہ جو ہے ان کا تھوڑا بہت تعارف جو ہے آپ کو آنا چاہیے۔ اور یہ جو آؤٹ لائن ہے عصر حاضر میں جو مساجد کا دعوتی کردار، تعلیمی ادارے اور دعوت دین وغیرہ، اور یہ چیزیں جو ہیں دعوت و ارشاد کے حوالہ سے یہ آپ کو ٹاپک کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ جو پیپر پڑھ کے آ رہے ہیں یا ایم اے کے سلیبس میں دعوت و ارشاد کا جو پیپر ہے اس میں کون کون سے اہم ٹاپک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا بنیادی طور پر آنی چاہیے۔ اور جب بھی آپ کوئی بھی ایم سی کیوز پڑھیں گے، مثلا وہ ہوگا مہدی تحریک کے بارے میں ہوگا، نورسی تحریک یا اخوان المسلمین کے حوالے سے آئے گا، تو فوراً آپ پک کریں گے کہ یہ دعوت و ارشاد کے پیپر میں سے ہے، یا انبیاء کی حالات زندگی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے یا نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے، ان سٹوڈنٹس کے لیے جو درس نظامی کے سٹوڈنٹس ہیں۔ تو اس میں جو زیادہ تر جدید معاشی افکار ہیں اس حوالہ سے جو ہے نا گفتگو کی جاتی ہے، اور لاسٹ ٹائم جتنے بھی کہہ لیں کہ لوگ جنہوں نے پرائیویٹ ایم اے کیا ہوا تھا یا درس نظامی کیا ہوا تھا ان سے بہت سی سوالات جو ہے انہوں نے جدید معاشی افکار اور تحریکات کے بارے میں پوچھے گئے تھے۔ انٹرویو میں بھی موسٹلی ان سے یہی چیزیں بہت زیادہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ معاشیات کا معنی و مفہوم ہے، اہل مغرب کے ہاں معاشیات کی تعریف وغیرہ، اور مسلم مفکرین جو ہیں علم معاشیات کے ارتقاء میں مسلم مفکرین کا کردار کیا ہے۔ ان کے اگر آپ مثلا پوچھا جاتا ہے ابن خلدون کے بارے میں، شاہ ولی اللہ کے بارے میں، کوئی نہ کوئی بک کے بارے میں ان کا پوچھ لیا جاتا ہے جو معاشیات پر انہوں نے لکھی ہوئی ہیں،
امام ابن تیمیہ، علامہ ابن حزم ہے، امام ابو یوسف ہے، ان کی کتب کے حوالہ سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جب اس کو پڑھیں گے آؤٹ لائن کے مطابق جو ریفرنس ریکمینڈ بک کی جائیں گی، اس حوالے میں سے پھر آپ جو اچھے طریقے سے ان کو کور کر سکتے ہیں۔ صرف یہ امپورٹنٹ ہے کتاب الاموال، یہ اس بارے میں ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔ کتاب الخراج جو ہے یہ 2 لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، امام ابو یوسف کی بھی ہے اور امام یحییٰ بن آدم کی بھی۔ تو جو رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کتاب الخراج، اس طرح کے ایم سی کیوز وہ نہیں دیتے جس میں ڈاؤٹ ہو، یا ملتے جلتے، یا سن ہجری اگر کوئی ایسا دیا گیا ہو کہ جس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کے ایم سی کیوز کبھی بھی پیپر سیٹ کرنے والے جو پروفیسر ہیں وہ پیپر میں اس طرح کا ایم سی کیوز نہیں دیتے جو ملتے جلتے ہوں۔ چوتھا پرچہ جو ہے یہ آپشنل ہے اسلام اور سائنس کے حوالہ سے، تو اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں۔ اس میں زیادہ تر جو ہے یہ نامور مسلمان سائنسدان جو ہے ان کے حوالہ سے کوئی ایم سی کیوز شامل ہوتے ہیں، ان کی بکس کا پوچھا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کے حوالہ سے عمر خیام ہے، ابو القاسم زہراوی ہے، ابن بیطار ہے، تو اس حوالے سے یہ پوچھے جاتے ہیں۔ بعد میں جدید مسلمان سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک، ڈاکٹر عبدالسلام، دیگر لوگوں کا تعارف ہے، تو اس حوالہ سے تقریباً جو ہے پیپر میں ایم سی کیوز نہیں آتے۔ موسٹلی جو ہے اس میں اسلام اور سائنس میں یہ نامور جو مسلمان سائنسدان ہیں ان کے حوالہ سے کوئی نہ کوئی ایم سی کیو ضرور شامل ہوتا ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ جسٹ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں، انٹرویو ٹیسٹ کے حوالہ سے اس میں سے کوئی چیزیں نہیں آئیں گی۔ ریفرنس بکس کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ پہ اسلام اور فلسفہ ہے، اس حوالہ سے بھی وہی لوگ ہیں جو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ الغزالی ہے، شاہ ولی اللہ کا نام ہے، الکندی ہے، فارابی ہے، فخر الدین رازی وغیرہ، ان کا ذکر جو ہے وہ اوپر بھی گزر چکا ہے حدیث تفسیر میں بھی۔ عالم اسلام اور اس کے وسائل اور مسائل وغیرہ ہیں، اس میں سے بھی تقریباً جو ہے یہ پورشن اسلام میں جو ہے نا اسلامیات کے جو پیپر ہوتا ہے لیکچرشپ کا اس میں نہیں آتے ہیں۔ موسٹلی جو ہے بہت کم جو ہے وہ آتے ہیں، اس میں صرف جو چیزیں اس میں آپ لوگ کلیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ تصوف ہے۔ تصوف کے حوالہ سے انٹرویو ٹیسٹ میں تو یہ چیزیں اتنی نہیں مثلا اس حوالہ سے ایڈ ہوتی، لیکن انٹرویو میں جو ہے نا سم ٹائم جو ہے بہت زیادہ اس پر سوالات بھی کیے جاتے ہیں، خاص کر ان لوگوں سے جن کا تھیسز کسی تصوف کے حوالہ سے ہو، تو ان سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کی جاتی ہیں، تصوف کی ڈیفینیشن پوچھ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود جو ہے اس بارے میں جو ہے کافی سیر حاصل گفتگو ہوتی رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم جو انٹرویو ہوئے ہیں ان میں نظریہ وحدت الوجود یہ کن کا ہے، اور نظریہ وحدت الشہود، اور نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں محی الدین ابن عربی، اور نظریہ وحدت الشہود جو ہے مجدد الافسانی کے حوالہ سے۔ تو اس حوالہ سے کوئی نہ کوئی ایم سی کیو ضرور شامل ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے ان کا اصل نام کیا ہے، یا ان کی کوئی کتاب دی ہو جاتی ہے مکتوبات ربانی جو ہے کن کی کتاب ہے، تصنیف ہے۔ لاسٹ ٹائم یہ پیپر میں آیا تھا، تو حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا یہ مکتوبات ربانی آپ کے مقالات ہیں، مکتوبات ہیں۔ تو اس حوالہ سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا یہ مثلا ٹیسٹ میں پوچھ لیتے ہیں کہ مشہور شخصیت ہیں۔ اسی کے علاوہ پھر آگے جو رسالہ کشیریہ ہے یہ بھی آ چکا ہے 2017 کے پیپر میں کہ رسالہ کشیریہ جو ہے یہ کن کی تصنیف ہے، اور احیاء علوم الدین یہ تو مشہور ہے۔ المکنز من الظلال جو ہے یہ امام غزالی کے بارے میں، یہ بھی ایم سی کیوز آ چکا ہے۔ دوسرا جو ہے تو اس طرح کے جو آپ کے آؤٹ لائن شیئر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد مکتوبات میں کہ شیخ احمد سرہندی، تو یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں شامل تھا باقاعدہ طور پر۔ عوارف المعارف جو ہے یہ بھی آ چکا ہے۔ تو اس طرح کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ موسٹلی میرا جو ایکسپیرینس ہے میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 15 سے 20 ایم سی کیوز جو ہے آپ کی آؤٹ لائن سے آتے ہیں، آپ کی ایم اے کی جو آؤٹ لائن ہے۔ اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ آؤٹ لائن اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو ایک تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ ٹیسٹ میں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایم سی کیوز جو ہے کس سبجیکٹس کے ریلیٹڈ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو آپ کا سلیبس پڑھنے میں آسانی ہوگی کہ کون سے ٹاپک آپ نے کور کرنے ہیں، اور تیسری چیز کہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں کہ میں نے آؤٹ لائن پڑھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو
قرآن پاک کے متعلق کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ فوراً پک کرتے ہیں کہ یہ علوم القرآن میں سے کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے. اگر حدیث کا کویشچن ہو رہا ہے تو آپ فوراً جو ہے اصطلاحات میں یا حدیث کی طرف آپ کا ذہن جائے گا. تو سم ٹائم جو ہے اسٹوڈنٹس ایسا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ان سے کویشچن ہو رہا ہے، ٹیچرز یا پروفیسر جو انٹرویو میں بیٹھے ہوئے وہ کچھ اور پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس کا ذہن جو ہے کسی اور طرف ہوتا ہے. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایم سی کیوز پڑھے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ آؤٹ لائن یا سبجیکٹ کی جو ڈیٹیل ہے ان کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں، کس کے ریلیٹڈ پوچھ رہے ہیں، کون سا مسئلہ. تو یہ پک کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے اس آؤٹ لائن کو دیکھیں، اس کو پڑھیں 2-3 دفعہ، اس کا پرنٹ آؤٹ لیں، اپنے پاس رکھیں، اس کے اکارڈنگ پھر آپ جو ہے نا تیاری کریں. مزید جو بھی آپ کا مثلا کسی کا کوئی کویشچن ہوگا پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.